بھائیو، دوستو، بزرگوں، محترم دین خواتین، پردے میں سننے والی ماں بہنوں، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں دین کی بات سننے کے لیے یہاں پہ جمع فرمایا۔ میں آخر بات یہ عرض کرنا چاہوں گا آپ تمام بھائیو، دوستو، بزرگوں سے اور محترم دین خواتین سے، اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ اور سب سے بڑی بربادی سوشل میڈیا کا غلط استعمال اور بے حیائی اور برائی، فیش گوئی اور فیش چیزیں عام ہو گئی ہیں۔ تو اس زمانے کے اندر، اس دور کے اندر اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، جنہیں اپنی بھاشا میں کہہ کے کھانڈا کی دھار ہے، کی بھی دور میں، کی بھی زمانہ میں اترو مشکل کونے ہو ایمان کی حفاظت کرنا، جو ای زمانہ میں ایمان کی حفاظت کرنا ٹیڈی کھیر ہے۔ تو اگر قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا، اس کے مطابق اگر ہم اپنی زندگی کو ڈھال لیں تو ہماری زندگی خوشگوار بن سکتی ہیں، برائیوں سے محفوظ بن سکتی ہیں، ورنہ اللہ معاف کرے، گناہ کی آگ عام ہے۔ اور ضروری بات میں عرض اس موقع بھی یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں پہ جو جوانی میں عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں، ان کے دوسرا نکاح کے بارے میں نہیں سوچا جاتا ہے۔ جتنا ایک جوان کنواری لڑکی کے بارے میں سوچا جاتا ہے، اتنا بیوہ عورت کے بارے میں نہیں سوچا جاتا ہے۔ اور جس کے 1 2 3 بچے ہوں تو اس کے لیے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے، جبکہ آپ کے ہمارے کل کائنات کے نبی، جگت گرو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جو نکاح کیا تھا وہ بیوہ سے کیا تھا، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ 40 سال کی عمر تھی ان کی، اللہ اکبر، 40 سال کی عمر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سال عمر تھی، یعنی 15 سال بڑی عمر سے شادی کر رہے، اللہ اکبر۔ وہ بھی پہلی شادی، پہلا نکاح تو کسی جوان سے، کنواری سے ہونا چاہیے، لیکن پہلی شادی بیوہ عورت سے کر رہے ہیں۔ بھٹکی ہوئی انسانیت اور بھٹکی ہوئی مانوتا کو سیدھا راستہ بتانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی قربانی دی کہ پہلا نکاح آپ نے بیوہ عورت سے کیا، حتیٰ کہ ایک نکاح بیوہ نہیں کیا بلکہ کئی نکاح آپ نے بیوہ کیا۔ کنواری عورت سے جو نکاح ہیں وہ صرف ایک ہیں، وہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں، اللہ اکبر۔ یعنی آپ نے بیوہ عورت سے نکاح کر کے امت کو اور تمام انسانیت کو یہ سمجھانا مقصود تھا کہ بیوہ عورت کی جس معاشرے کے اندر، سماج کے اندر عزت نہیں، اس کو عزت دلوائی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہ بیوہ اور جو بیوہ ہو جاتی ہیں وہ گری پڑی چیز نہیں ہے، جس طرح بھوک لگتی ہیں کھانا کھاتے ہیں، پیاس لگتی ہیں پانی پیتے ہیں۔ محترم دینی خواتین، جوان بچیاں بیوہ ہو جاتی ہیں، 1 2 بچے ہیں، 3 بچے ہیں، کہ نہیں اب تو ان بچوں کے ذریعے سے پوری زندگی کاٹنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ اس کا گناہ ان کے سرپرست ماں باپ اور بھائی اور جو ان کے رشتہ دار ہیں، جو ان پر حق رکھتے ہیں، ان سب کو اس کا گناہ ہوگا اگر اس کے مناسب رشتہ دے کر اس کا رشتہ نہ کیا۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر یہ برائی کا راستہ اختیار کرتے ہیں وہ تو گنہگار ہوں گے وہ لوگ جس میں رکاوٹ بنتے ہیں دوسرا نکاح نہیں کرنے پر۔ ہمارے مولانا انور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو باغ بنائیں، ان کے درجات کو بلند کریں۔ وہ ایک بات اکثر کہتے تھے غلام رسول کہ ہمارے دیش کے اندر ایک شہر ہے عظیم آباد، وہاں پہ ایک عورت بہت چھوٹی عمر میں بیوہ ہو گئی۔ اس نے ہمیشہ روزہ رکھنا اور ہر وقت عبادت کرنا اپنا معمول قرار دیا، گویا حقیقی معنوں میں اللہ کی ولی بن گئی۔ رات کو جاگتی، دن کو روزہ رکھتی، اور روزہ افطار کرتی تو سوکھی روٹی سے کرتی اور ستو سے کرتی، ستو پھاکتی، دن بھر تلاوت کرتی، ذکر کرتی، ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہتی۔ اسی حالت میں وہ بوڑھی ہو گئی۔ سینکڑوں عورتیں اس کی
اس من کو مارنے کی اور نفس کو مارنے کی اور سچی پارسائی اور پاکیزگی کو دیکھ کر مرید ہو گئی. سینکڑوں عورتیں ان کی مرید ہو گئی. مرتے وقت اس نے سبھی کو بلا کر پوچھا کہ میں نے کیسی پاک دامنی اور پارسائی اور پاکیزگی اور عزت اور حرمت سے اپنی زندگی گزاری ہے اور زندگی گزاری کاٹی ہے. سبھی نے کہا کہ ایسا ہونا بہت مشکل ہے، لیکن تم کیسی اللہ کی ولی ہو؟ بلکہ ایسا ہر کسی کے بس میں نہیں ہے، ناممکن ہے. کبھی کسی مرد کو منہ نہ تک دیکھنا، ساری عمر روزہ رکھا، سوکھی روٹی کھائی، یا جو کا اور گیہوں کا ستو پھانک کر آپ نے زندگی گزاری ہے. ہر وقت مشغول رہتی تلاوت میں، اللہ کے ذکر میں، عبادت میں. آپ واقعی اللہ کے ولی ہیں، آپ زبردست ہیں، آپ کمال کی عورت ہیں. اللہ قبول فرمائے. وہ بولی اب میرے دل کا حال سنو کہ جوانی سے بڑھاپے تک رات کو قرآن کی تلاوت کرتے وقت کبھی میرے کان میں جو چوکی دار کی آواز آتی تو دل چاہتا کہ کسی طرح اس کے پاس چلی جاؤں، لیکن خدا کے خوف اور خدا کے ڈر اور دنیا کی شرم سے بچتی رہی. اب میرا آخری وقت ہے. میں تم سبھی کو نصیحت کرتی ہوں کہ کبھی جوان عورت بیوہ کو بے نکاح نہ رکھنا. اس سے معلوم ہوا وہ کون عورت کہہ رہی ہیں جس نے روزہ رکھا، پارسائی زندگی گزاری، تلاوت کلام پاک اور صدقہ خیرات، اپنی زندگی پوری پاک دامنی کے ساتھ میں گزارا، ہر وقت عبادت میں مشغول رہی. وہ عورت آخری وقت میں یہ کہہ رہی ہیں کہ کسی بیوہ جوان عورت کو بے نکاح نہ رکھنا. اس سے معلوم ہوا کہ عورت کیسی ہی نیک بخت ہو، کیسی ہی پرہیزگار ہو، وہ کیسا ہی روکا سوکھا کھانا کھائے، لیکن باقاعدہ فطرت ہیں، نیچرل ہیں. یہ قدرت نے یہ اندر ایک چیز رکھی ہے، اور یہ فطرت عورت کے اندر بھی ہے، مرد کے اندر بھی ہے کہ اس کی خواہش نفس ہر انسان کے اندر ہیں. اور اس خواہش کے دل میں ضرور ہوتی ہیں، ہر انسان کے، عورت کے، مرد کے ہر دل میں ہوتی ہیں. اسی طرح مرد کو بھی عورت کی چاہت ہوتی ہیں، عورت کو بھی مرد کی چاہت ہوتی ہیں. حتیٰ کہ حیوانات، چرندے، پرندے، درندے بھی اس سے محفوظ نہیں ہیں. یہ فطرت تو ان کے اندر بھی ہیں. اس لیے مشہور ہندی دعا ہیں، گھاس پھوس جو کھاوت ہیں، گھاس پھوس جو کھاوت ہے ان کو ستائے کام، سیرا ان جو کھاوت ہے ان کی راکھے رام. جو سوکھا کھانا کھاتے ہیں، گھاس پھوس کھاتے ہیں، ان کے اندر بھی یہ چیز ہوتی ہیں. تو پھر انسان تو حلوہ پوڑی پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کھاتا ہے. معاف کیجیے گا، یہ کھلی بات ہے لیکن سچی بات ہے. لوگ گناہ کرنے میں شرم نہیں کرتے، ہم کہنے میں کیوں شرم کریں؟ یہ شرم کی بات نہیں ہے. شرم ہونی چاہیے گناہ سے، بدکاری سے، بدنگاہی سے، بدخیانت سے، برائی سے. لیکن کوئی بات بتائیں کہ یہ کیسی بات کر رہے ہیں اور کیسی کیا بات کر رہے ہیں. محترم دینی خواتین، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہوش کرے. اپنی جوان بچیوں کی بیوہ عورتیں ہو گئی ہیں، ان کی فکر کریں. قوم سماج نے بیوہ عورتوں کی اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. پتہ نہیں کہاں برائیاں عام ہو رہی ہیں، اور برائی کا بڑا ذریعہ بیوہ عورتیں بن رہی ہیں. اگر ان کا وقت پر صحیح جگہ نکاح ہو جائیں، مناسب رشتہ دیکھ کر، وہ بری نہیں ہوتی ہیں، بلکہ بیوہ عورتیں ایک سلیقے والی ہوتی ہیں. اس عمر گزاری ہوتی ہیں. اس کا وقت پر نکاح کر دیا جائیں تو لوگ ہمارے اس معاشرے میں باہر سے عورتیں نہیں لائیں گے. اللہ معاف کریں، کتنے جو باہر سے عورتیں لے کے آ رہے ہیں، وہ ذمہ دار ہیں قوم کے، وہ ٹھیکیدار بن کے جو پھر رہے ہیں، جو جھوٹی دکھاوا اور جھوٹی شان کے پیچھے. جوان بچیاں بوڑھی ہو جاتی ہیں، بیوہ عورتیں جوانی میں بیوہ ہوئی ہیں اور بوڑھی ہو گئی ہیں، لیکن دوسرے نکاح کی کوئی فکر نہیں کی ان کی. نہ بھائی نے فکر کی، نہ باپ نے فکر کی. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کریں. محترم دینی خواتین، آپ میں جو بزرگ مہلائیں ہیں، جو ڈاوی بوڑھی عورتیں، وہ فکر کریں. آپ کے آس پڑوس میں کوئی ایسا معاملہ ہو تو مناسب رشتہ دے کے رشتہ کر دیں. خدا کی قسم ان کے دل سے دعائیں ملے گی، بیوہ کے دل سے دعائیں ملے گی. چاہے بچے ساتھ ہوں، بچوں کی تربیت صحیح ہو جائے گی ماشاءاللہ، کہ بھائی ہماری لڑکی ہیں، جوان ہیں، بیوہ ہو گئی ہیں، 2 بچے ہیں، 1 بچہ ہیں، ساتھ میں
نکاح کرائیں، ساس سسر نکاح کرائیں، وہ فکر کریں آس پاس میں پڑوس میں، تاکہ اس کی عزت محفوظ ہوں، اس کی جوانی محفوظ ہوں، نہیں تو دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی۔ یہ نہ مولوی صاحب کہ وہ کرتا ہاتھ بلیار ہوڑا ہی ڈولیا، نہ ٹھیکا ریا نہ وہ ٹھیکا ریا۔ اس لیے بھائیو دوستو بزرگوں محترم دینی خواتین، ہمیں اس دور کے اندر اپنے بچوں کی فکر کرنی ہے۔ سونا مہنگا ہو چکا ہے، چاندی مہنگی ہو چکی ہیں، ان سونے اور چاندی کے چکر میں اپنے جوان بچوں پر ظلم نہ کریں، ان کی وقت پر شادی کر دیں۔ بچوں کچھ دینا ہے، بہت ساری ہماری ماں بہنیں کہتی ہیں کہ بھئی بکی بگت میں کام آڈے آئی جیسے کو سونو لے لو چاندی لے لو۔ تو بکی بگت میں ہماری ایک رائے ہے کہ بکی بگت میں تھے 5 سالیاں لیٹ دے دو، 10 ٹیٹا لیٹ دے دو، بھینس لیٹ دے دو، بھینس کی ڈیمانڈ کرو کہ بھائی ہماری بیٹی کے نا تھے سونا کی جگہ ایک بھینس خرید دے دو، 10 سالیاں دے دو، باقی پرورش کہہ رہی، وہ اپنا گزارو چلائی، بھینس دے دو دودھ کے لیے۔ اسی چیز مانگ کی ڈیمانڈ کریا، زی چیزوں لوگ کی جیب گرم نرم ویری، وہاں کا ٹابرہ ہائی کلاس میں پڑھ رہا اور اپنا اللہ معاف کریں ٹابرہ کو بیاہ کی دو، کھیتا نے اڈیوں ڈوڈا مل لیا اور 3 سال کے لیے 12 زیپرو، اور وہ پرایا ملک میں کسان کماوے کی آتما جانے اور 3 سال اٹینے رنڈا پو کاٹے۔ یہ ظلم کرتے ہو ماں باپ، برکت نہیں ہو سکتی، برکت نہیں ہو سکتی۔ ہم نے زندگی کو عجین بنا دیا، زہر بنا دیا۔ اس لیے بھائیو دوستو بزرگوں محترم دینی خواتین، دین کو اپنائیں، اپنے گھروں کے اندر دین کی تعلیم کو زندہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو آسان کیا ہے، ہم اپنے نکاح کو آسان کریں، بہت آسان کریں۔ لڑکا لڑکی جوڑ کے ہیں مسجد میں نکاح کر دیں ماشاءاللہ۔ کوئی کھانا نہیں ہے لڑکی کا، کھانا صرف لڑکی کا ہے، اگر حیثیت ہے تو ولیمہ کریں، نہیں ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے، سمپلی کھانا ہے، غریب غربوں کو کھلائیں۔ اس میں آندلی کا ڈھابا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، آندلی کا ڈھابا کے چکر میں خود بھی تو کتنا خرچہ ہو رہا ہے۔ اللہ معاف کریں، اوئی کے برر اڑی کے بڑی، اللہ معاف کریں۔ یہ زندگی چھوٹی سی زندگی ملی ہے، اس کو پیار کے ساتھ میں، سکون کے ساتھ میں، سہولت کے ساتھ میں، اللہ کے ذکر کے ساتھ میں، آخرت کی تیاری کے ساتھ میں گزارے، نہ کہ جھوٹے دکھاوے اور جھوٹے فیشن کے چکر میں زندگی گزاریں۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو ہی ماشاءاللہ آخرت کی فکر اور اس جھوٹے دکھاوے سے حفاظت فرمائیں۔ اللہ کو ایک مان کر، اللہ کی مان کر اور اللہ سے مانگ کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اللہ ہم سب کو آخرت کی فکر اور آخرت کے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور ہماری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آسانیاں پیدا فرمائیں۔ آمین۔